ایک چیز ہے جس کے بارے میں میرے اللہ نے اپنے نبی سے کہا مجھ سے مانگ میں تمہیں زیادہ دوں. کوئی میرے نبی کے پاس علم کی کمی ہے؟ اللہ کے بعد اگر کسی کا علم ہے تو میرے نبی ہیں. دیکھو علم کی انتہا اللہ ہے، علم کی انتہا اللہ ہے، علم کی انتہا اللہ کی پہچان ہے. جس ہستی نے آنکھوں سے اللہ کو دیکھ لیا ہو اس کا علم کیا ہوگا؟ کیسا علم ہوگا؟ جس نے اللہ کو دیکھا ہو، جنہوں نے قرآن سینے میں اتارا ہو بغیر الفاظ کے. اگر لوح محفوظ پہ قرآن اترتا جیسے میرے نبی کے سینے پر اترا تھا تو لوح محفوظ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے. اتنا بڑا سینہ کہ قرآن میرے رب کی آواز میں اترا میرے نبی کے سینے پر. اس کے باوجود اللہ کہتا ہے پر رب زدنی علما، میرے محبوب مجھ سے مانگا کر کہ یا اللہ میرا علم زیادہ کر، میرا علم زیادہ کر. کوئی انتہا نہیں ہے، میرا علم زیادہ کر دے. عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں 40,000 دینار عربی سیکھنے پر لگائے. بہت سے علماء بیٹھے ہیں، مدرسوں والے بیٹھے ہیں، ان کے لیے سبق کی بات بتا رہا ہوں، اپنی ذات کے لیے بھی. فرمایا چونکہ یہ خراسانی تھے تو دین عربی میں ہے، تو فرمایا عربی زبان سیکھنے کے لیے 40,000 دینار خرچ کیے، جو آج پاکستانی سکے میں 8 ارب روپیہ بنتا ہے. تقریباً 20,000 کا ایک دینار ہے، 20,000 کا ایک دینار ہے، 80 کروڑ بنتا ہے یا 8 ارب بنتا ہے، کوئی حساب کتاب والے دیکھو. فرمایا اتنا میں نے خرچ کیا اور 60,000 دینار میں نے حدیث سیکھنے پر لگائے. پھر فرمایا کاش وہ 60,000 بھی میں عربی پہ لگا دیتا، پورا 1,00,000 عربی پہ. وہ کیوں؟ کیسے کہ عربی تو علوم کی چابی ہے، علوم کا دروازہ ہے، اگر اس میں جتنی مہارت ہوگی اتنا آگے بڑھیں گے. پھر یہ علماء کا درجہ ہے. لیکن عام ہر مسلمان اپنی زندگی کا علم جانتا ہو، اپنی زندگی کا علم جانتا ہو. اب خود پڑھنے سے تو نہیں ہوگا، علماء سے جوڑ بٹھانا ہوگا، علماء سے جوڑ بٹھانا ہوگا. مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھا تھا ایک شخص ہے، یہ میرا بیٹا ہے، دعا کریں اللہ اسے عالم بنائے. تو مولانا نے فرمایا اللہ تیرے بیٹے کو نیک بنائے. مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ وہ کہہ رہا ہے دعا کرو عالم بنائے، یہ کہہ رہے نیک بنائے. یہ میرے دل میں سوال آیا. مولانا خود بول پڑے اللہ نے اولاد کے لیے جو دعا سکھائی ہے وہ ہے یا اللہ مجھے نیک اولاد دے، رب حب لی من الصالحین. یہ دعا نہیں سکھائی کہ رب حب لی من العالمین، میرے بیٹے کو عالم بنا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بیٹے کو نیک، میرا بیٹوں پر نیک ہو. فرمایا نیک، ہماری یہ دعوت نہیں کہ اپنے بچوں کو تم عالم بناؤ، ہماری یہ دعوت نہیں کہ اپنے بچوں کو عالم بناؤ، یعنی وہ پورا عالم، وہ جو 8 سالہ یا 10 سالہ نصاب ہے. ہر بندہ اپنے شعبے میں نبی والے علم کے ساتھ چل رہا ہو، نبوت والے علم کے ساتھ چل رہا ہو. چونکہ تمام شعبے مر چکے ہیں، تمام شعبے مر چکے ہیں. علماء 15-20 ہزار ہر سال فارغ ہوتے ہیں. نہ اتنے مدرسے ہیں، نہ اتنی مسجدیں ہیں، نہ اتنے دارالافتاء ہیں. کہاں کھپیں گے وہ؟ باقی کہاں کھپیں گے؟ چند سو چند ہزار کے بعد باقی کہاں کھپیں گے؟ زندگی کے شعبوں میں نبی کے علم کو لے کے جائیں، ہم ان سے علم سیکھنے والے بنیں. مساجد میں حلقے ہوں. ہم نے مدارسوں پر تو زور دیا، مکاتب پہ زور نہیں دیا کہ ہر محلے میں، شہر میں، گاؤں میں مسجد، مکتب سے مراد نورانی قاعدہ نہیں، ہر آدمی کو اس کی تاجروں کو تجارت کا دین ملے، زمینداروں کو زراعت کا دین ملے، ڈاکٹر کو طب کا علم ملے، انجینئر کو انجینئرنگ کا علم ملے، مزدور کو مزدوری کا علم ملے، اور ملازمہ کو ملازمہ کا علم ملے، نوکر کو نوکری کا علم ملے. ہر شعبے والے کو اس کی ضرورت کا علم حاصل کرنا. یہ میں تبلیغ کے نمبر میں سے بتا رہا ہوں. لیکن ہمارے مجمع میں یہ ذوق نہیں ہے، تو کوئی کچھ بول رہا ہے، کوئی کچھ بول رہا ہے، کوئی کچھ بول رہا ہے. اگر ہم علماء سے نہیں جو مولانا الیاس صاحب نہیں فرماتے، مکتوب پڑھو کہ علم و ذکر کے بغیر یہ کام آوارہ گردی بن جائے. ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ عمر بڑی ہو گئی، کچھ سکھا دیں، سیکھنے آیا ہوں، سیکھنے. آپ نے کہا ما مررت بشجر ولا حجر الا استغفر لك یا قبیصہ، یا قبیصہ، اے قبیصہ تو جہاں جہاں سے گزر کے آیا ہے ہر شے تیرے لیے دعا کر رہی ہے. وہ پورا علم سیکھنے نہیں گیا تھا. آپ نے سکھایا کیا؟ تو سبحان اللہ العظیم وبحمدہ صبح کی نماز کے بعد 3 دفعہ کہہ لیا کر سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ. صبح کی نماز کے بعد 3 دفعہ کہہ لیا کر. نہ تو پاگل ہوگا، نہ تجھے برس ہوگا، اور نہ تجھے وہ
جزام کوڑ ہوگا، 3 بڑی بیماریوں سے فرمایا اللہ تجھے بچائے گا، اور بتائی ایک دعا۔ تو علماء کو بھی یہ بات اپنا سینہ کھلا رکھنے کے کہ علم کے فضائل صرف درس نظامی کے ساتھ نہیں، ہاں وہ بہت بڑے ہیں، بہت بڑے ہیں، لیکن ہر ہمارا ساتھی طالب علم بن کر قیامت کے دن علم والوں کی صف میں کھڑا ہو سکتا ہے، ہر بات پوچھ کے چلے، ہر بات سیکھ کے چلے، ہر بات پوچھ کے چلے۔ بھائیو ہمارے اندر علماء سے استغنا ہے، اللہ کی قسم۔ دیکھو ہر زمانے کے متقی زمانے کے اعتبار سے ہوتے ہیں۔ حدیث میں صاف ہے کہ قرب قیامت میں سڑک پہ زنا ہو رہا ہوگا اور ایک آدمی کہے گا یہاں نہ کرو، دیوار کے پیچھے کرو، تو وہ زمانے کا ابو بکر اور عمر ہوگا۔ مامون رشید سے کسی نے کہا کہ تم کیسے خلیفہ ہو، دیکھتے نہیں عمر کیسا خلیفہ تھا؟ وہ کہنے لگا عمر خلیفہ تھا تو عوام ابو ہریرہ تھے، اور تم مجھے عمر بنانا چاہتے ہو، خود بدمعاش رہنا چاہتے ہو؟ تم پہلے ابو ہریرہ بنو تو میں عمر بن جاؤں گا، میں عمر بنوں تم ویسے رہو تو مجھے پاگل سمجھ کے باہر نکال دو۔ اس امت پر احسان ہے اس امت کے علماء کا، جنہوں نے زیر زبر کے ساتھ قرآن ہم تک پہنچایا، حدیث کو ہم تک پہنچایا، علوم کو ہم تک پہنچایا۔ تھوڑی تھوڑی تنخواہوں میں نہ بچی کی شادی کر سکتے ہیں، نہ نزلے کی دوا لے سکتے ہیں، کھانسی ہو جائے تو اپنی تنخواہ میں دوا نہیں لے سکتے ہیں، اتنی تھوڑی تنخواہوں کے ساتھ، اور لوگوں کی ڈانٹ ڈپٹ الگ سنتے ہیں، بے عزت الگ ہوتے ہیں۔ ہاں آنے والا ہے ایک دن جب اللہ اعلان کرے گا این الفقہاء، علماء کدھر ہیں؟ تو اس میں تو ساری امتیں کھڑی ہو جائیں گی، ساری امت کے علماء کھڑے ہو جائیں گے، پچھلے بھی اور اس کے بھی۔ پھر اللہ کہے گا این الائمہ، امام مسجد کہاں ہیں؟ پھر یہی امت کھڑی ہوگی، چونکہ پچھلی امتوں میں امام مسجد نہیں ہوتے تھے، باجماعت نماز نہیں ہوتی تھی، امام مقتدی نہیں ہوتا تھا، نماز میں تلاوت نہیں ہوتی تھی، ان کو کتاب یاد نہیں تھی، وہ صرف تسبیح پڑھتے تھے۔ لہٰذا پہلی امت معبد صومعہ، مسجد کا لفظ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، اور مسجد کی زندگی ہمیں عطا فرمائی، مسجد کی بندگی، مسجد کی جوہد اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی۔ تو امام مسجد صرف اس امت میں ہے۔ امام کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو، پھر اعلان ہوگا اذان دینے والے بھی کھڑے ہو جاؤ، مؤذن بھی اسی امت میں ہے، وہ کسی امت میں نہیں ہے، اذان اسی امت کو ملی ہے۔ ایک سناؤں، اللہ کے نبی نے فرمایا مؤذن کو قبر کا کیڑا کھا نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے لباس اللہ پہنائے گا ابراہیم علیہ السلام، پھر مجھے، پھر انبیاء، اور پھر مؤذنین کو، پھر اذان دینے والوں کو اللہ تعالیٰ وہ لباس۔ بلال نے سب سے زیادہ دھکے کھائے، جاؤ مؤذن بنا دیا، مسجد نبوی کا مؤذن بنا دیا۔ اور میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن لوگ چلیں گے پیدل، میں چلوں گا براق پر، اور بلال میرے آگے آگے سرخ اونٹنی پر چلے گا، اور جب میدان معاشر میں پہنچیں گے کھڑے ہو کے اذان دے کے۔ بھائیو علماء سے ربط، علماء سے جوڑ، قرآن کو پڑھنا، سیرت کو پڑھنا اپنے انفرادی اوقات میں، ہمیں پتہ چلے کہ میرے نبی کی زندگی کیا ہے، اخلاق کیا ہیں، بازار کی زندگی۔ میرے نبی ہر روز